إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی رحمت نبی کامل سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محترم سامعین کرام رمضان المبارک کی آمد ہے یہ ماہ مقدس نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ یہ صبر شکر کا مہینہ رزق میں فراخی کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ مومنوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ شیطانوں کے لیے غمیوں کا مہینہ یہ جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ ذکر و فکر صدقہ خیرات نفل و نوافل کا مہینہ الغرض
ہر قسم کی عبادات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کیا پوچھتے ہو؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ وفی روایت اخری، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وَلِلَّهِ اتقاء من النار فی کل لیلۃ، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ وفی روایت اخری، ایک تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا، ان اللہ عند کل فطر اتقاء من النار، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو جمع کرنے سے معنی کچھ یوں بنتا کہ اللہ رمضان المبارک کی فجر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر فجر تک ہر وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ بھی آزاد جہنم سے، یہ بھی آزاد، وہ بھی آزاد، میں نے اس کو بھی عتیق بنا دیا، میں نے اس کو بھی عتیق بنا دیا، جس نے روزے رکھے میں نے اس کو بھی آزادی دے دی، جس نے تراویح پڑھی میں نے اس کو بھی جہنم سے آزادی دے دی، جس نے صدقہ خیرات کیا میں نے اس کو بھی آزادی دے دی، جس نے قیام اللیل کیا میں نے اس کو بھی آزادی دے دی، ان عورتوں کو بھی جنہوں نے سحری کا انتظام کیا میں نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک چوتھی جگہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ میرے صحابہ، ایک بڑا عظیم مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ رمضان کی ایک رات پہلے شعبان کی 29 تاریخ کو آپ نے فرمایا، صحابہ کو عظیم خوشخبری دی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، 83 سال مسلسل بندہ عبادت کرتا رہے اس سے زیادہ فضیلت والی۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہ گیا نا وہ دنیا جہاں کی ساری پہلائیوں سے محروم رہ گیا۔ وہ رات آخری عشرے میں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ پانچویں جگہ محبوب علیہ السلام اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے۔ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ۔ رمضان کی پہلی رات جب شروع ہوتی ہے، ابھی چاند نکلتا ہی ہے رمضان کا، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش
سردار شیطانوں اور جنوں کو جکر دیتے ہیں۔ چھٹی جگہ پہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا کہ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ انزلت الصحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفوں کا آغاز ہوا تو رمضان کی پہلی رات میں ہوا۔ تورات کا آغاز ہوا رمضان کی چھٹی رات میں ہوا۔ انجیل رمضان کی 13ویں رات کو نازل ہوئی، اور زبور یہ رمضان کی 18ویں رات کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید یہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے نازل کیا۔ میرے محترم، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس مہینے میں سب سے پہلا کام وہ روزے رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پہ روزوں کو فرض قرار دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم ہی پہ نہیں، تمہارے آباء و اجداد تھے، پہلے انبیاء بھی تھے، ان پہ بھی روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بندہ کیسے بنتا ہے؟ کیا مطلب تتقون؟ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، آپ ایک دن میں 5 مرتبہ کلی کرتے ہیں، بلکہ ایک وضو میں 3 مرتبہ، 20-21 مرتبہ وضو کے ٹائم کلی کرتے ہیں۔ آپ منہ میں پانی گھماتے ہیں۔ آپ جب منہ میں پانی گھما رہے ہیں، ایک گھونٹ اندر لے کے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آپ نہیں لے کے جا رہے پانی، کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ قدرت بھی مکمل ہے، طاقت بھی ہے، ٹھنڈا پانی منہ میں گھما بھی رہی ہیں، لیکن اندر ایک ذرہ برابر نہیں لے کے جا رہے۔ کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب بھی گناہ کرنے لگے ہو، جب بھی شیطان دل میں غلط وسوسہ ڈالے، غلط خیال آئے، دھوکہ، ملاوٹ، کرپشن، جھوٹ، جب یہ بات دل میں آئے نا، اس وقت بھی یہ تصور ہونا چاہیے لعلکم تتقون، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ روزہ یہی ٹریننگ دیتا ہے، گناہ چھڑاتا ہے۔ جب تنہائی ہے، بند کمرہ ہے، اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فریج میں طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ پی نہیں رہے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ میں روزے دار ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے روزہ جو انسان کو سبق سکھاتا ہے اصل، کہ تمہارا مقصد یہ ہے جس طرح روزے کی حالت میں تم اللہ سے ڈرتے ہو، بقیہ ایام میں، ساری زندگی میں اس طرح اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرنی بعمل ادخل بہ الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتا دو جس کے کرنے کی وجہ سے میں ڈائریکٹ سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کثرت سے روزے رکھا کرو، روزے کے برابر میں نے کسی کے اجر کو نہیں دیکھا۔ وفی روایت اخری، صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
محبوب علیہ السلام نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وآت الزکاة وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، نماز کو قائم رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور پھر روزے رکھتا ہے، اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ روزہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، انسان کے گھر والوں میں فتنہ، بعض اوقات بیوی بچے بھی فتنہ بن جاتے ہیں، مال بھی فتنہ بن جاتا ہے، اپنا نفس بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ جب یہ شیطان کی ماننے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، کثرت سے روزے رکھا کرو، کثرت سے نماز پڑھا کرو، کثرت سے صدقے کیا کرو، اللہ تمہیں فتنوں سے نجات دے دے گی۔ کیوں بھلا؟ ان تینوں چیزوں سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب ہماری نماز ایسی بن جائے گی نا جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی تو نماز پھر گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ جب واقعی ہم نماز ایسی پڑھیں گے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، پھر نماز نا انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتی، گناہوں سے روکتی ہے۔ روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے روزہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ صحیحین کی روایت بخاری مسلم کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو فرضی روزے رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتے۔ پانچواں فائدہ روزے کا، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال؟ الصوم جنۃ، جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے روزہ۔ وفی روایت الصیام جنۃ، روزہ جہنم کے دروازے پہ ڈھال بن جائے گا، تمہیں جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ روزہ جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص ایک نفلی روزہ، فرضی کی بات نہیں کر رہا، نفلی کی بات کر رہا ہوں، ایک نفلی روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے نا، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو نفلی روزے کی فضیلت، فرضی کی تو کہنے کیا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے خود کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرشتوں، جب میرا بندہ فرضی روزہ رکھتا ہے نا، اس کے سامنے بس اس کا روزہ ہی لکھ دو، اس کا اجر تم نہ لکھو، اس کا اجر میں کل قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ کیوں؟ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں آپ نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اجر فرشتے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد کرتے ہیں، اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کی باری آئی، اللہ رب العزت کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اجر بھی میں دوں گا۔ کیا مطلب اللہ اجر دیں گے؟ دیکھیے
آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں دکھلاوے کا عنصر آ سکتا ہے. آپ حج عمرہ کرتے ہیں، ریاکاری آ سکتی ہے. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ریاکاری آ سکتی ہے. روزے میں ایسا تصور ہی نہیں ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے، بند کمرے میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کلی کرتے ہو، پانی کے 1-2 گھونٹ اندر لے کے جا سکتے ہو، لیکن نہیں لے کے جا رہے. کیوں؟ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں جب اس نے روزہ میرے لیے رکھا نا، اس نے گناہ چھوڑے، اس نے کھانا پینا چھوڑا، اس نے میری بات کو مانا، تو اس کا اجر بھی میں کل اپنی شان کے مطابق دوں گا. جیسے اللہ کی شان عظمت والی، اس کی عظمت جلالت والی، اسی حساب سے اللہ رب العزت روزے دار کو اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے. روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے سفارش کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن دونوں کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا اور روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. یقول الصیام ای ربی منعته الطعام وشہواته بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ آئے گا، اللہ کی عدالت میں سفارش کرے گا، مولا کریم اس نے روزہ رکھا تھا، یہ شخص روزے دار تھا، روزے کی حالت میں اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے، اعلیٰ قسم کے پھل موجود تھے، یہ کھاتا پیتا شخص تھا، مالدار شخص تھا، لیکن میری وجہ سے یہ کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا. آج میری سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ روزے کی سفارش قبول کریں گے اور اس بندے کو جنتوں کا مہمان بنا دیں گے. پھر قرآن آ جائے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. یا اللہ سارا دن بیچارہ کام کاج کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، پھر رات کو تراویحوں کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، قرآن سنتا تھا. بڑا اس کو شوق تھا، بڑی لگن تھی. کبھی سحری کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا، کبھی رات کو تراویحوں میں قرآن پڑھتا اور سنتا تھا. یا اللہ اس بندے کو میرے ساتھ بڑی محبت تھی، آج میری سفارش قبول فرما اور اس کو اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرما. اللہ قرآن کی سفارش قبول کریں گے اور اس بندے کو جنتوں کا مہمان بنا دیں گے. روزے دار کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے. روزے دار مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. یہ جو بھی دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. حافظ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات. 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. پہلے نمبر پہ دعوت الصائم، روزے دار شخص جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اسے عطا کر دیتے ہیں. ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے. اس لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. اس مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ پہنچتی ہے. یا تو دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اگر دنیا میں بچ بھی نکلے تو آخرت میں تو کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے.
سفر کی حالت میں کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ ہم لوگ سفر میں موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، فیس بک کھول لیتے ہیں، یوٹیوب کھول لیتے ہیں، سارا سفر موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سفر میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول، درود شریف میں مشغول، قرآن کی تلاوت میں مشغول، لمبی لمبی دعاؤں میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ یہ تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے۔ اگر آپ کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو امت مسلمہ کے لیے مانگے دعائیں۔ تو سارا ٹائم سفر میں موبائل کو ہی دینا یا فضول ہی بیٹھے گزار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیے گا۔ وفی روایت اخری، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ثلاثۃ دعوات لا ترد، تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا جو اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ والدین کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ والدین سے دعائیں لیا کرو، ان کو کہا نہ کرو کہ ہمارے لیے دعا کرو، کام ایسا کر کے دکھاؤ کہ والدین دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ استاد جو ہے، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کو کہا نہ کرو کہ میرے لیے دعا کرو، ان کی ایسی خدمت کر کے دکھاؤ کہ ان کی زبان دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ بوڑھے والدین، دادا دادی موجود ہیں، کثرت سے خدمت کیا کرو، تو ان سے کثرت سے دعائیں لیا کرو، ڈائریکٹ اللہ کے عرش میں پہنچتی ہیں ان کی دعائیں۔ دوسرے نمبر پر ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ہمیں تو وہ سمیل لگتی ہے نا، خالی پیٹ عصر کے بعد جو اندر سے آتی ہوا، وہ سمیل لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بہت پیاری لگتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصوف اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے خالی پیٹ سے منہ سے نکلنے والی سمیل اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو روزے دار اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایوارڈ دیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے لکھا ہے، اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ اجر تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزادی دینی ہے ان میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔